یہ یاجوج ماجوج کون ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی اولاد ہے، سمجھ رہی ہیں، بیٹوں کی اولاد ہے۔ مختلف قسم کی باتیں ہیں، لیکن حضرت اقدس کا کہنا یہ ہے کہ ذوالقرنین ولی اللہ تھے۔ صحیح یہی ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے ولی اللہ تھے، اور یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، نبی نہیں تھے۔ دو مسلمانوں نے پوری دنیا کی حکومت کی ہے، حضرت سکندر ذوالقرنین نے اور حضرت اللہ کا سلیمان علیہ السلام نے۔ ان دونوں نے پوری کائنات کی حکومت کی ہے، اور دو کافروں نے پوری کائنات کی حکومت کی ہے، بخت نصر الباہلی اور نمرود۔ بخت نصر الباہلی اور نمرود، ان دونوں نے پوری دنیا کی حکومت کی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، آپ سے پوچھتے ذی القرنین۔ ذی القرنین کا معنی دو سینگوں والے، دو طرف اور دو سینگ۔ اس کو ذوالقرنین اس لیے کہتے ہیں کہ مشرق سے لے کر کے مغرب تک پوری کائنات کے اس نے سفر کیا، سب کو سبحان اللہ۔ جس وقت آپ کی جہاز بھی نہیں تھے، لیکن مشرق سے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے، اس نے سفر کیا، اس لیے ذوالقرنین کہتے ہیں۔ یعنی اللہ آپ کا بھلا کہ دو طرفوں والے، دنیا کے دونوں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ایک صورت یہ ہے کہ ذوالقرنین اس کو اس لیے کہتے ہیں، اس کی تاج کے اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کے تاج پر یہ کہ سینگوں جیسے دو وہ اللہ آپ کا بھلا کرے لگے ہوئے تھے، اس جو تاج پہنتا تھا۔ تیسرا مسئلہ یہ کہ ذوالقرنین، قرنین مانا دو طرف، دونوں طرف، علم بھی اس کے پاس ہے اور عمل بھی اس کے پاس ہے، علم بھی تھا اور عمل بھی تھا، ولی اللہ تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ باقی یہ کہ نبی نہیں تھے۔ اب اس کو بار بار ابھی آپ کے سامنے آئے گا، اس کو وحی بھی آتی ہے، لیکن وہ وحی نبی کو آتی تھی اور نبی پھر اس کو بتاتے تھے، براہ راست اس کو وحی نہیں ہے، نبی کو وحی آتی تھی۔ اس کے زمانے کا، ذوالقرنین کے زمانے کا نبی کون تھا خدا ہی جانے، اس بارے میں مفسرین نہیں لکھتے۔ حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، جہاں سورج طلوع ہو رہا تھا، حضرت سکندر ذوالقرنین وہاں پہنچا کہ سورج کے سامنے کسی قسم کا کوئی آڑ نہیں تھا، اور سڑا دیتے ہو رہا۔ اب سورج جو طلوع ہوتا ہے، آپ دھوپ سے بچے، یہ چھت ہے، یہ چھت اس کے سامنے، سورج کے سامنے، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے آڑ ہے۔ لیکن ان غریبوں کا کوئی چھت ہی نہیں تھا، دھوپ کے اندر ان کی زندگی گزرتی تھی، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ دھوپ کی ان کی زندگی۔ حضرت نے دیکھا کہ اس قسم کی مخلوق بھی ہے، اب بھی ایسی مخلوقات ہیں جو بندر کھاتے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، افریقہ کی جنگلات میں اس قسم کی، کوئی ان کو پتہ نہیں ہے کہ نبی کون تھا، کہاں کوئی ہم مسلمان ہیں کیا ہے، نہیں کچھ بھی۔ جانوروں کی ان کی زندگی ہے، جانوروں کی زندگی۔ یہ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ پہاڑوں کے اندر رہتے، کبھی انہوں نے نہ کسی عالم کو دیکھا نہ کسی کو، بلکہ یہ ہو گیا کہ خانہ بدوش، ایک دو گھر ہے، خانہ بدوش ہے، ایک گھر ہے کہ جو اپنی بکریوں کو لے کر کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ پہاڑوں میں وہ رہ رہا ہے۔ اب اللہ کی طرف سے اس قسم کا کوئی عذاب طوفان آ گیا کہ بڑے ہو گئے، بڑے مر گئے، ماں باپ دونوں کے دونوں ایک ساتھ مر گئے، اس طوفان میں مر گئے۔ مرنے کے بعد ان کے بچے، وہی بکریاں چرا چرا کر کے وہ بچے، وہ بالکل جیسے وحشی جانور ہوتے اسی قسم کے وحشی، انسان انہوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اب ان کے رشتہ دار جا کر کے لوگ کہ بھائی یہاں تو بہرحال ان کو کئی سال پہلے ہمارے رشتہ دار تھا بکریوں سمیت، وہ تو تباہ ہو گیا، پتہ نہیں کہاں دفن ہو گیا۔ ان کی اولاد دور سے کسی انسان کو دیکھتی تو وہ بھاگ جاتے۔ انہوں نے جا کر کے ہر طرف سے گھیرے میں لیا، گھیرے میں لے کر کے دوڑ کر کے جا کر کے ان کو پکڑا، چیخے مارے انہوں نے کہ تم کون ہو، کس طریقے پر پکڑے؟ اللہ کے بندو، تمہارے بڑے مر گئے، وہ ہمارے عزیز تھے، ہم آپ کے بندے، ان کو پکڑ کر کے خدا کا واسطہ دیے، ان کو بولنا بھی نہیں آتا، ان کو مشکل سے پکڑ کر کے لایا، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ان کو بالکل جیسے کہ ہرن وحشی ہوتا ہے، بھاگتا ہے، اور خرگوش بھاگتے ہیں، تو اسی طریقے پر یہ خود ہمارے ملک میں کلات میں ہوا۔ کلات کا کوئی ہے ہربوئی کے، یہ دیکھیں یہ ہربوئی والے لوگ ہیں۔ آپ کے سائنسدان کہتے ہیں کہ اتنے سینٹی گریڈ، اتنا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ سردی ہو تو پھر کوئی جاندار زندہ نہیں رہتا، یہ ظالم کے بچے زندہ ہے۔ یعنی آپ کے سائنسدان کہتے ہیں آپ کے گلگت چترال میں سب سے زیادہ سردی ہوتی ہے، لیکن کلات میں اس سے بھی زیادہ۔ میں کلات شہر کی بات نہیں کر رہا، میں ہربوئی کی بات کر رہا ہوں، اسے پتہ کرو۔ ہربوئی نام ہے نا، ہربوئی۔ اسی ہربوئی سے انہوں نے کئی سال پہلے بندے پکڑے، پہاڑوں سے دوڑ کر کے پکڑا ان کو، وہ باقاعدہ اس کے وحشی بن گئے تھے، وحشی اس کی طرح۔ تو یہ تو ہے، آپ کو بات سمجھ آیا نہیں؟ یہ لوگ اس قسم کے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ رہن سہن والی زندگی کس طرح ہوتی ہے، پتہ نہیں کس طرح اشاروں سے انہوں نے ترجمان کے ذریعے سے بات کی۔ قالوا یا ذا القرنین،
ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج اور ماجوج یہ زمین کے اندر مفسدون فی الارض، زمین میں تخریب کاری قتل کرتے، لوٹ ماٹ کرتے ہیں۔ یہ یاجوج ماجوج کون ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی اولاد ہے، سمجھ رہی میں، بیٹوں کی اولاد ہے۔ مختلف قسم کی باتیں ہیں، لیکن حضرت اقدس کا کہنا یہ ہے کہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ جو ہے یاجوج ماجوج یہ چائنا والے لوگ ہیں۔ اس وقت بھی دنیا کے 7 ارب آبادی میں آپ اندازہ کریں، دنیا کی 7 پہنچے گی، 9 ارب میں سے، اب 9 ارب تو بعد میں پہنچے گی، لیکن اس وقت 7 ارب سے بھی کچھ زیادہ ہے۔ 7 ارب میں پوری دنیا 1.5 گنا ہے، اور 5.5 ارب چائنا والے۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ 5.5 ارب چائنا والے اب بھی ہے۔ پوری دنیا کی آبادی میں 1.5 ارب 2 ارب ہے آپ، اور 5.5 ارب وہ آپ، تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنے یاجوج ماجوج کا کیا دم ہی ہوگا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک آدمی جنت میں جائے گا، جنت میں ایک آدمی جنت میں، اور 99 جہنم میں، پھر ایک آدمی جنت میں، پھر 99 جہنم میں، پھر ایک آدمی جنت میں، پھر 99 جہنم میں۔ اور صحابہ نے ماتم کیا کہ یہ کیا ہوگا، 99 آدمی جب جہنم میں جا رہے تو ہم پورے امت محمد یہ جہنم میں جائیں گے، سمجھ رہی میں؟ تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فکر نہیں کرو، میری امت کا ایک آدمی جنت میں، اور 99 یاجوج ماجوج میں سے کافروں میں سے ان کو جہنم میں، پھر میرا ایک آدمی جنت میں، پھر ان امتوں میں سے کافروں میں سے 99 جہنم میں۔ صحابہ نے کہا کبرنا، اللہ اکبر، خوش ہو گئے جی کہ سبحان اللہ ہماری جان۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم اس بات پر، میں بخاری شریف آپ کو سنا رہا ہوں، فرمایا کہ آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کو اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، آپ ثلث ربع امت یہ ہے کہ ربع وہ جنت میں جائے۔ ہم نے کہا سبحان اللہ۔ پھر فرمایا اس پر راضی نہیں ہو کہ ثلث، پھر اس پر راضی نہیں ہو کہ نصف یہ ہے کہ آپ جنت میں جائیں۔ پھر صحابہ خوش ہو گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ جانتے کہ قال ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کا رحم ہے، اس کا کرم ہے۔ فاذا جاء وعد ربی، جب آخر زمانے میں میرے رب کا وعدہ ہو کر کے پورا ہو کر کے رہے گا، جعلہ دکان مدکوکتن، اس کو ٹکڑا ٹکڑا کر کے چھوڑ دے گا اللہ۔ یہ دیوار جو ہے نا، یہ جو بند ہے یہ ٹوٹ جائے گا۔ وکان وعد ربی حقا، میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہو کر کے رہے گا۔ ونترک بعضهم، یہ ترکنا چیزیں یہ سب مستقبل کے معنی میں، ونترک بعضهم، اور بعضیں ان کو یاجوج ماجوج کو ہم چھوڑ دیں گے ان کو قرب قیامت میں۔ نترک بعضهم یومئذ، یعنی قرب قیامت، یوم القیامت، یموج فی بعض، بعض میں گھس جائیں گے، یموج کا معنی یدخلو، یہ آخر میں اتنے زیادہ ہوں گے کہ آئیں گے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔